حمد و صلات کے بعد تکلفات رسومیہ اور رسومات تکلفیہ سے بچتے ہوئے اسٹیج پر موجود اور پنڈال میں جلوہ فرما حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طیبہ، آپ کی نسل مبارکہ کے تمام نوری افراد، تمام سادات کرام، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور اور مقتدر علماء، ائمہ، خطباء، واعظین، مبلغین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پی 250 دیگر حلقوں سے تشریف لائے ہوئے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، آج کی اس پر نور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے تمام میزبان اور ان کے رفقاء، معاونین، مخلصین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ وابستہ اب تمام حضرات اور اسٹیج پر جلوہ گر استاذ العلماء، غازی ناموس رسالت، عکس امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دام ظلہ و دام لطفہ و دام اقبالہ و متعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ۔ آپ حضرات کافی دیر سے آج کی اس پر نور کانفرنس میں موجود ہیں۔ رسول پور کے اندر آپ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انواع پیار کر کے اور رسول پور کی اس نگری کو تاجدار ختم نبوت کے نعروں کے ساتھ ایک مرتبہ ہلا کر بتا دیا کہ صدیوں بعد جب رسول اللہ کے غلام اپنے آقا و مولا سے اس قدر پیار کرتے ہیں، دائیں بائیں عشاقان مصطفیٰ کھڑے ہیں اور ایسے کھڑے ہیں کہ جس طرح کے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دور دور تک آپ کے نعروں کی آوازوں سے مرزائیوں کے پتے اور کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ صدیوں بعد آپ کی محبت کا یہ عالم ہے، پھر آپ خود اندازہ کریں کہ جناب صدیق اکبر اور جناب مولا کائنات اپنے آقا و مولا سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ آج کی جو تاریخ آپ کے مقدر میں آئی، آج کا دن اسے استاذنا الکریم امام برحق امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ نے شوکت اسلام کا دن قرار دیا تھا، جب لاہور میں جامع مسجد وزیر خان کی بے حرمتی کی گئی، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، تو وہ مرد قلندر اور اس مرد درویش نے پنجاب اسمبلی ہال کے باہر بیٹھ کر صرف اتنا کہا تھا کہ اگلا جمعہ اسی مسجد وزیر خان دے اندر پڑھنا ہے، تو پوری دنیا ہل گئی تھی۔ اور جب بابا جی گئے تھے تو بابا جی نے اپنے منفرد انداز میں یہ جملہ کہا تھا کہ آج یہ شوکت اسلام کا دن ہے کہ جب جامع مسجد وزیر خان انسانوں کے ساتھ بھر چکی تھی، رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ، اور اسی طرح جب آپ نے 21 اگست کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھی، تو جو حکومت کے ٹاؤٹ ہیں اور حکومت کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم یہاں پر کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ خبر چلتی چلتی لاہور پہنچی
حضرت اقصی امیر المجاہدین نے ایک جملہ کہا کہ تسی کہندے ہو اچ شریف دے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں ہونی، تو سن لو پھر اسی رسول اللہ دے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری آب و تاب دے نال ہوئے گی۔ ہن اپنے ایمان نال دسنا کہ آب و تاب دے نال ایک کانفرنس ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آواز ذرا ہولی آ رہی ہے تہاڈی؟ اسی خطیب اسی اچا بول دے تے سن دے بھی اچا وا، دسو جی آب و تاب دے نال کانفرنس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صبح اچ شریف دے اندر سجے کھبے ساری دنیا سوچے گی تے بندے ایک دوسرے کو پوچھن گے کہ بھائی رات نو اس کانفرنس دے اندر بندے کدھروں آ گئے سن، تے اے دا جواب بھی استاد گرامی نے مینار پاکستان دے اندر بیٹھ کے دے دیتا سی۔ فرمایا چلیو قیامت تک لوکی سوچتے رہ جان گے کہ بندے کدھروں آئے تھے۔ فرمایا کوئی چلے تے صحیح رسول اللہ دے نال وفا کرے تے صحیح، پھر مالکہ نے تے پھر کان تے نہیں نہ لگن دینی جناب۔ آپ حضرات کو مبارک ہو، خطاب حضرت قبلہ نہیں فرمانا ہے، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ استاذ گرامی کی یہ محبوب ترین کتاب ہے، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے لکھا ہے، شفا شریف اس کا نام ہے۔ استاد صاحب حضرت قاضی ایاز مالکی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے قیامت تک انج دا جڑا کسی ماں نے نہیں جڑنا۔ گل لکھی جی ہے حضور دی ختم نبوت دے حوالے نال، گل ایک کوئی ہوندی ہے جڑی اگلے دا دھوں کٹ کے رکھ چھڈے، لمبیاں گلاں دا تے ٹائم ہی نہیں رہ گیا۔ اب آپ نعرے لگا رہے، لوگ پوچھتے بھائی نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے؟ بھائی نعرے لگانے سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، اور نعرہ بھی آپ رسول اللہ کا لگا رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو مضمون ہے ختم نبوت، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ کسی دور میں ایک خاتون تھی، اس نے کبھی حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا ناغہ نہیں کیا، تو اتفاق ایسا کہ ایک مرتبہ اس کے ہاں لنگر شریف کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے دائیں بائیں سے کچھ قرض لے کر کہا بھائی غوث پاک کی 11ویں شریف کا ناغہ نہیں کرنا۔ عصر کی نماز کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے آئے، اس نے ایک جاتے جاتے دیکھا کہ ایک مولانا جا رہے ہیں، اس کو کہا کہ بھائی ختم پڑھ جاؤ، عقیدے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی ہمارے عقیدے میں ختم نہیں پڑھا جاتا۔ وہ مائی صاحبہ کہیں کسی مدرسے میں جا کر پڑھی لکھی نہیں تھی، تو نے کیا میں تن کہہ رہی ہوں کہ ختم پڑھ، تو اگو میں نوے مسئلے سنا رہے ہیں، تو تو سورج ڈوبن لگیا، میں اس تو پہلے غوث پاک دی 11ویں دینی ہے۔ اس نے کہا کہیں مائی صاحبہ جلال میں نہ آئے۔ وہ آیا اور اس نے 2-4 آیتیں پڑھی اور چلتا بنا۔ مائی صاحبہ کہنے لگے کدھر چلے ہیں؟ انہیں کیا تسی کیا سی جی ختم پڑھو؟ تے میں اپنی جان بچان واسطے 2-4 آیتاں قرآن دیاں پڑھ چھٹیاں تے ختم پورا ہو گیا۔ تے او اماں پنڈا تھاواں دے اندر رہن والی سی، او ہنس کے کہنے لگی جلیا ادوں تک ختم پورا نہیں ہوندا جدوں تک چمی والی آیت نہ پڑھ لئیے، ساڈا ختم پورا نہیں ہوندا جدوں تک اسی ختم نبوت والی آیت نہ پڑھ جائیے۔ تسی کہندے ہو کہ دکاناں تے نہیں لکھ سکتے، تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا ہے آیت لکھن۔ پریشان نہ ہو، گڈیاں میں ویکھ کے آئے پولیس دیاں، جڑا آہستہ بولے گا انہوں پولیس والے دے نال بھیج چھڈاں گے۔ اکھیاں میٹ کے کمبن نالو، اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی مر جانے، جلیو لبیک والے نال ٹر کے مرے آ جائے۔ بات کرو جی، تسی لاؤ جی تاجدار ختم نبوت ایتھے تقریراں نال کچھ نہیں ہونا، تواڈے نعرے نے انقلاب لے کے آنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت اسی امیر آدمی تے ہے نہیں کہ بھئی جڑا اچھا بولے گا انہوں اسی مدینے دا ٹکٹ دواں گے، اتنا ضرور کہاں گے جو جس کے لیے بول رہا ہے وہ ان کو خود سن رہے ہیں، کیونکہ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ۔ اسی لہورو جڑی نیت لے کے آئے ہیں، رسول اللہ ساڈی نیت نو بھی ویکھ رہے ہیں، تے تسی جڑیاں نیتاں لے کے اپنے گھروں نکلے ہو، رسول اللہ تواڈیاں نیتاں نو بھی ویکھ رہے ہیں۔ نعرہ انج دا لاؤ کہ ربا کانپ جائے جڑا والا کے اندر، جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو یوں کر کے لپیٹنے کی
کی کوشش کی تھی مرزائیوں نے اور دوسری پارٹیوں نے کہ ساڈے کو بڑا چنگا موقع آیا، انہوں نے کہا ہم تحریک لبیک کو لپیٹ کے رکھ دیں گے، ایسے بھی بابا جی کا جملہ کے آ گیا۔ بابا جی فرمانے سے تحریک لبیک قربانیوں سے بنی ہے، اس کو سازشوں سے کبھی بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ ہے رب پر، پھر رب کے رسول پر، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ مٹنے کے لیے دنیا میں آئی نہیں ہے۔ تہاڈا نعرہ دس چھڈے کہ تسی کیڑے بندے دے نال کھلوتے ہو، سجے کھبے بھی دیکھو کیڑا لاندا ہے تے کیڑا نہیں لاندا۔ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، وہ تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، عوامی جو ایک سگی سے درمیانی جو نعرہ لائے بھائی تاجدار ختم نبوت دا۔ جے بابا جی دے خاندان نو خوش کرنے نے نعرے لاؤ، اے اپنی تعریفوں تے کدی اے محتاج ہی نہیں ہیں تعریف تے جناب، تے اور تسی بس نعرے لانے نے کام ہو جانا ہے۔ سنو جی، قاضی یاز مالکی نے مسئلہ لکھا، فرمایا نماز پڑھ دے پاویں پورا اچ شریف تسی گھوم کے آ جاؤ خیال دے اندر، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے، سوچ پر پابندی نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے تو بڑے خیال آگے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، حج کر دیں احرام بن کے خانہ کعبہ دے سامنے تواڈے دل دے اندر کوئی دوسرے خیال آگے تواڈا حج ضائع نہیں ہوئے گا، یہ تے معافی ہے۔ لیکن لکھاں سلام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نو، آپ نے فرمایا جڑا بیٹھے بیٹھے خالی سوچ لوے اور سوچ دا بھی کروڑواں حصہ آ جائے، تو بیٹھا ہوئے مسلمان، حضور نو نبی بھی مندا ہے، لیکن وہ دل وچ خیال آ جائے کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، فرمایا سوچن والی کافر ہو جائے گا۔ اے رسول اللہ دی عزت دا مسئلہ ہے، انہاں نوں اپنی چار دیواراں دی پئی ہے، اے تے جیوں اسی مسئلے نہیں بیان کرتے جڑے ساڈے بزرگاں نے کہے انہاں نوں پھر بعد وچ اگ لگدی، کہندے لبیک والے جذباتی بڑے ہیں، اور جلیو جذباتی لبیک والے تاں ہیں کہ انہاں دی ماواں نے سجے کھبے منہ نہیں ماریا۔ اور اے تے مولا علی نے فیصلہ دیتا، فرمایا قیامت تک حضور دی عزت دے پیرا وہی دے گا جدی ماں چنگی ہوئے گی۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، بھائی او جڑا حصہ ہے وہ بڑا تگڑا ہے، او جڑا اس پاس سے بیٹھا ہے، ہاں اس طرح سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، جس طرح بھی شاہ صاحب آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور لبیک والوں کے بارے میں بہت سے لوگ آئے ہوں گے جن کو لوگ غلط فہمی میں ڈالتے ہیں، جی لبیک والے پیران دی عزت نہیں کرتے۔ میں کیا چلیا تو کہنے لبیک والے پیران دی عزت نہیں کرتے، اے تے منگولیاں دے کتے نو بھی سلام پیش کر دے میں، پر کوئی حضور دی عزت دے گالتے کرے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 11 غلطی پکڑی، علم الدین دے پیروں چ رکھ چھڈی، ساڈے بابا جی ورگا حافظ کوئی نہیں ہے، عالم کوئی نہیں ہے، متقی کوئی نہیں ہے، پرہیزگار کوئی نہیں ہے، ماہر علوم صرف و نحو کوئی نہیں ہے، ایدے باوجود ساڈے بابا جی نے اپنی پگڑی کھول کے ممتاز قادری دے پیروں چ رکھ چھڈی۔ اس مجمع چو بچے نو بلا کے جڑا حافظ قاری تے سید نہیں ہے اونوں اکثر امیر المجاہدین نے اپنے کول بٹھا چھڈیا۔ اور کس کو عزت کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عزت کا معیار یہ ہے کہ محمد عربی کا ابرو حق و سراس کسے کے خاک درشنیس خاک پر سرے ہوں، یہ دا سوکھا ترجمہ ہے جڑا حضور دا کچھ نہیں لگتا وہ ساڈا بھی کچھ نہیں لگتا۔ جن اداروں
اداروں کو یہ درد ہے نا کہ جڑا والا کے اندر واقعہ ہو گیا، ان اداروں کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ایک واقعہ جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر بھی ہوا تھا، لیکن قدرت کی تدبیریں دیکھو، جس نے یکم رمضان کو جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر خون بہایا، اس کے خلاف پہلا فیصلہ یکم رمضان کو آیا۔ چونکہ نام لینا منع ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا، میڈیا نے پابندی لگائی ہوئی ہے نام نہیں لینا۔ میں نے کہا نام نہیں لے سکتے، لنگڑا تے کہہ سکتے ہیں نا، لنگڑا تے کہہ سکتے ہیں نا۔ انہوں نے بابا جی کی وہیل چیئر کا مذاق اڑایا تھا، رب پھر رب ہے نا جناب۔ اور پھر 5 اگست کو اس نے کشمیر کا سودا کیا، اور پھر 5 اگست کو یہ نااہل ہوا اور سزا بھی ملی، اور پھر 2 دن جا کے کہتے ہیں ساڑھی کلاس چینج کرو۔ میں کیا کچی ہے پکی کلاس کے میں آ سکتا ہے؟ ساڑھے بابا جی 4 مہینے رہے، 5 مہینے رہے، اور جنوری کے اندر آپ کو ٹھنڈا کمبل اور پانی کے اندر بھگو کر کمبل دیا جاتا تھا۔ ساڑھے بابا نے کدی نہیں کیا بھائی کلاس چینج کرو، جیل چینج کرو۔ پوچھا گیا آپ کیوں نہیں کہتے؟ تہاڈی زبان جنوب والی زبان وچ فرمان لگے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ اس پنجابی کے لطف سجن دم بدم کارے سجن۔ اور یہ تمہیں یاد ہونا چاہیے، جیڑی گل ساڈے بابا جی دے منہ چوں نکلی پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ڈنڈی نہ مارنا، دسنا پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اچھا جڑے چپ بیٹھے انہوں نے بارے میں استاد صاحب نے ایک گل کہی، استاد صاحب نے فرمایا جڑا چپ رہے گا انہیں بھی رونا ہے۔ اے روئے، محمد علی رویا، شہریار افریدی رویا، تلی رویا، ڈبو بھی رویا، سارے روئے۔ اور ابھی تو ابتدائے زوال ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا آخری فرد اور آخری کارکن جب تک زندہ ہے وہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا رہے گا۔ تواڈے ہاتھوں چوں نور نکلنا چاہیے بھائی۔ حضرت حمزہ اسلمی نے صرف رسول اللہ کا گم شدہ سامان زمین سے تلاش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ آپ فرماندن فنور علی فی اصابعی الخمس، اللہ نے میری 5 انگلیوں کے اندر نور داخل کر دیا۔ جڑا حضور دا سامان چکے اللہ اودیاں انگلیاں چ نور داخل کر چھڑ دے تے جڑا لبیک دا نعرہ لاوے، جڑا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاوے۔ اور قیامت والا تو مسئلہ ہی اور ہے کہ پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہے، اور سرکار کہیں گے وہ گنہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ فیض آباد والے وفادار کہاں ہیں۔ اور تحریک کا جب تک ایک فرد ایک بچہ زندہ ہے وہ حضور کی ناموس رسالت پر پہرا دیتا رہے گا۔ پہرا دینے نا جی ڈٹ کے دینا ہے، کسی کو ڈرن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، ڈٹ کے دینا ہے۔ باقی سائیں جانن تے گائیں جانن، لاؤ نعرہ 5 واری تے پھر اگے حضرت قبلہ خطاب فرمائیں گے تاجدار ختم نبوت۔ تسی تے جنوب والے ذرا دب کے لاؤ تاجدار ختم نبوت۔ سارے اولیاء اچ شریف کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور تمہارے سامنے اکثر امیر المجاہدین استاد العلماء حافظ محمد انس حسین رضوی صاحب تشریف انہوں نے زوردار نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت۔ ایویں نہیں اب ہم اسے تو بیان سننے پتہ لگے تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ